جرمنی میں الیکشن ہو رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں اس سے متعلق 3 اہم باتیں۔ جرمن شہریوں کو 2 ووٹ دینے ہوں گے، ایک اپنے مقامی ایم پی کو سلیکٹ کرنے کے لیے اور دوسرا اپنی پسندیدہ پارٹی کے لیے۔ ایم پی تو اسی طریقے سے جیتتے ہیں جیسے کہ پاکستان میں، البتہ پارٹی کو اتنی ہی نمائندگی ملتی ہے جتنے فیصد اسے ووٹ ملتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم 5% ووٹ حاصل کیے ہوں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جرمنی میں حکومت کرنے کے لیے سیاسی اتحاد بہت ضروری ہے، کسی ایک جماعت کے پاس اکثریت نہیں ہو سکتی۔ یہ سنیپ الیکشن بھی ستمبر 2024 کی جگہ فروری 2025 میں اسی وجہ سے ہو رہے ہیں کیونکہ حکومت کی اتحادی جماعتوں میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا۔ اس الیکشن میں حصہ لینے والی 6 جماعتوں کو حکومت بنانے کے لیے کم سے کم 1 یا 2 اتحادیوں کی ضرورت پڑے گی۔ اس وقت دائیں بازو یا رائٹ ونگ جماعت AfD کو نوجوانوں اور سابقہ مشرقی جرمنی میں خاصی مقبولیت حاصل ہے۔ AfD امیگریشن کے خلاف ہے، یورپی یونین کی سب سے بڑی ناقد ہے اور جرمنی کو یورپی بلاک سے نکالنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ جرمنی میں سیاسی چپکلش کے برعکس جو ایک چیز دائیں اور بائیں بازو کی جماعتوں کو یکجا کرتی ہے وہ ہے امیگریشن۔ ایک حالیہ سرکاری سروے کے مطابق جرمنی میں عوام کی رائے ہے کہ حکومت یہاں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کم کر دے، جبکہ حالیہ دنوں میں جرمنی میں ہونے والے حملوں کے بعد تارکین وطن کے خلاف مہم خاصی زور پکڑ چکی ہے، جس کے نتیجے میں پاپولسٹ جماعتیں بھی مقبولیت حاصل کر رہی ہیں۔ واضح رہے کہ برلن یورپی یونین کی سب سے بڑی معیشت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ آبادی پر مشتمل ریاست بھی، تو برلن کے سیاسی اور معاشی معاملات کا اثر تمام یورپی بلاک پر پڑتا ہے۔